سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری چھوٹی سی عمر تھی، باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، گھر میں والدہ تھی، ہم دو بھائی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بچے جو ہے تو راستے میں کھیل رہے تھے۔ اب بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اچانک ایک بیل کسی طرف سے آ جاتا ہے۔ جب بیل آیا تو بیل پہ بچوں نے قابو پا لیا۔ اب بچوں کے قابو میں کوئی چیز آ جائے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کی جان کتنی مشکل ہوتی ہے چھڑانی جس پہ بچے قابو پا جائیں۔ تو کہا بچے بیل پہ قابو پا گئے تو کوئی بیل کے سینگوں کو چھیڑتا ہے، کوئی اسے کانوں کو پکڑتا ہے، کوئی دم پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی کہیں سے اور کوئی کہیں سے اس بیل کو پریشان اور دقت میں آ گیا۔ یہ پریشان کرنے لگے بچے اس کو، تو کہتے ہیں انہی کے درمیان میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے آگے بڑھ کر کے جب بیل کی دم کو پکڑا تو بیل پیچھے مڑ کر کے کہنے لگا، عبد القادر تو ایسا کام نہ کر، تجھ کو تو رب نے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا ہے، تجھ کو رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا عبد القادر، تیرا یہ کام نہیں جو باقی اور بچوں کا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خوف زدہ ہو جاتے، پہلی مرتبہ بیل کو بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی کوئی ایسی بات سنے نا تو ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ہمارا سنی بھی دائیں بائیں جھانکنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی کے فضائل بیان کریں تو لوگ تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات، بیل بھی بولا ہے۔ تو آؤ حدیث پاک سنتے ہیں، بیل بھی کبھی بولتا ہے۔ تو فرمایا گیا جامع الاحادیث میں حدیث موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کے پاس بیل تھا، وہ بیل پہ سواری کرنے لگا، جبکہ بیل کو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سواری کے لیے گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے اور دوسرے جانور، لیکن بیل کو سواری کے لیے نہیں، کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اب بیل کا مالک اس کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کرنے لگا، تو بیل کا مالک جب بیٹھا اس کے اوپر تو بیل اس سے کہنے لگا، بڑا افسوس ہے، وہ تعجب ہوتا تیرے اوپر کہ تو میرے اوپر بیٹھ کر کے سواری کرتا ہے۔ اے انسان، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں دوسرے کام کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب بیل کو اس نے بولتے ہوئے سنا تو وہ بڑا افسوس کرنے لگا، تعجب میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا بیل بھی کوئی بولتا ہے؟ تو بیل نے کہا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے، جس چیز سے تو تعجب میں ہے میرے بولنے سے، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اس کا مالک کہنے لگا وہ کون سی بات ہے جو اس سے بھی زیادہ تعجب کی ہے؟ تو بیل نے کہا مدینے میں حضور آ گئے اور تو ابھی تک کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا ہے۔ تو اب اس کے تو کان کھڑے ہو گئے، یہ کون سی بات اس نے کہہ دی۔ جب اس نے یہ بات بیل کی سنی تو کچھ روز گزرے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں چلا آیا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب حضور نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کے حضور ارشاد فرمانے لگے، آ جا، مجھے معلوم ہے تجھ کو کس نے بھیجا ہے۔ یعنی حضور کہاں اور کہاں کس بیل کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور حضور کے پاس جب آیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا آ جا، مجھے معلوم ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ تو اب تو کچھ سن کر کے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں وہاں سے خوف زدہ ہو کر کے گھر آیا، مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ اب مکان کی چھت پہ جب چڑھا تو مجھے لبیک لا شریک لک لبیک کی آواز آنے لگی۔ میں نے مکان کی چھت پہ چڑھ کر کے دیکھا تو اس وقت حج کے ایام تھے اور لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کر کے تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو غوث پاک بغداد میں رہ کر کے اس دن عرفات میں بیٹھے ہوئے حاجیوں کو دیکھ بھی رہے تھے، ان کی آواز بھی سن۔ کہا اب اور زیادہ حیرت ہوئی تو کہا پھر میں گھر کے اندر نیچے آیا اور والدہ سے ملا تو کہا کوئی ایسے عجائب خیز باتیں سن کر کے تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے بہت سے کمالات عطا فرماتا ہے، اور یار جو چیز عقل میں نہ آئے وہی تو معجزہ اور کرامت ہوا کرتی ہے۔ اگر بات عقل میں آ جائے تو پھر وہ کوئی خاص ہی کیا رہ جاتی ہے۔